ہاں تو سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، یہ ہے فاروق رضا بدعتی چور، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی معاذ اللہ صحبت کرنے سے، ہم بستری کرنے سے، سیکس کرنے سے پیدا ہوا ہوں، نعوذ باللہ۔ میں نے اس سے سوال پوچھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو یا پیر بابا کی مرضی سے؟ تو یہ بولا کہ میرے ماں باپ نے صحبت کی تھی، ہم بستری کی تھی، سیکس کیا تھا، اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے بھائی، یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ مرد اور عورت جب بھائی وہ ساتھ میں ہم بستری کریں گے تبھی ان کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی بولنے والی بات تھوڑی نہ ہے۔ اور کوئی اولاد کیا اپنے ماں باپ کے تعلق سے کیا وہ ایسا بول سکتی ہے کہ میرے ماں باپ نے معاذ اللہ صحبت کی، اس کے بعد میں پیدا ہوا؟ اللہ اکبر۔ یہ بات جانتے سب ہیں، لیکن زبان سے وہی بولتا ہے جو ایک نمبر کا کمینہ کذاب ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی جو اسٹوری ہے، ہم بستری کی، صحبت کی، سیکس کی اسٹوری، وہ یہ معاذ اللہ کھلے عام لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے ہم بستری کی، صحبت کی تو میں پیدا ہوا۔ ارے بھائی سیدھی بات ہے، مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ افو خان تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو یا پیر بابا یا درگاہ مزار آستانے کی وسیلے سے پیدا ہوئے ہو، تو میں صاف اس سے کہہ دوں گا بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوا ہوں۔ میں یہ تھوڑی نہ کہوں گا کہ معاذ اللہ ماں باپ نے صحبت کی ہے، نہیں، میں یہ کیوں کہوں گا؟ میں کوئی اپنے ماں باپ کی بے عزتی تھوڑی نہ کروں گا۔ آئیے سنتے ہیں۔ ہلو فاروق رضا۔ ہیلو، ہلو بول فاروق رضا۔ بول۔ ہاں، ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جو یہ پیدا ہوئے ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو یا پیر بابا کی عطا سے پیدا ہوئے ہو؟ جب میرے جلدی ماں بول۔ باپ نے صحبت کی تھی تب پیدا ہوا ہوں۔ معاذ اللہ یہ دیکھیے، یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے ماں باپ نے صحبت کی تھی تب میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آئیے۔ ماں باپ نے صحبت تمہاری کی تھی، تمہارے سامنے کی تھی، نہیں، تو پھر اللہ یہ کی دوسری مرضی بات سے ہے۔ پیدا ہوئے ہو یا تمہاری ماں اماں باپ کی ابا نے صحبت سے پیدا ہوئے ہو؟ بنا ایک دوسرے کے ساتھ سوئے ہوئے تم کو پیدا کیا کیا؟ نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو پیدا ہوئے نا۔ استغفر اللہ، تو وہ تو ایک ہی ہے نا صرف، ہاں تو ان کے ایک ہی ہے نا، علاوہ کوئی ہوا آدم ہے؟ علیہ السلام بھی تو پیدا ہوئے نا۔ وہ تو بنائے گئے تھے نا، اہل سنت اہل پیدا نہیں ہوئے حدیث کا تھے۔ عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم بستری بھی کرتے ہیں تو بھی ان کی اولاد نہیں پیدا ہوتی ہے۔ ہاں تو دیکھیے، میں نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قانون اور قدرت، اس کے بارے میں اس کو بتایا تو اس کی حالت ٹائٹ ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ جب عورت اور مرد جب وہ ایک ساتھ ہوں گے، صحبت کریں گے تو اولاد پیدا ہوگی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو بنا باپ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا کر سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنا ماں باپ، یعنی کہ بنا ماں اور بنا باپ، بنا مرد اور عورت کے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب پیدا کرنے کا معنی الحمدللہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ بنانا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب اس نے پیدا کا معنی معاذ اللہ لے لیا جننا، یعنی کہ جننا، معاذ اللہ۔ آئیے دکھاتے ہیں اس کا ویڈیو، یہ دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یاد رکھیے، جب یہی جملہ اگر کوئی سنی مسلمان کہتا ہے تو اس کی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ہاں تو آپ نے دیکھا یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا،
تو اس سے معنی مراد ہوتا ہے بنایا. تو یہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ خالی ہم سنی مانتے ہیں، باقی کوئی نہیں مانتا. آئیے آگے اس کی بکواس سنیے. لیکن جب یہی جملہ کوئی وہابی اہل حدیث یا دیوبندی کہے تو اس کی ہم مراد نہیں لیں گے، اس کا ہم ڈائریکٹ معنی لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ جو ہماری باتیں ہیں اہل سنت والجماعت، سنی، حنفی، بریلویوں کی، یہ دیکھیے مطلب یہ اتنا بڑا مکار ہے، کذاب ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ معنی ہم نہیں لیں گے. اگر کوئی مطلب جو ہمارا باطل فرقہ ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی بولے گا تو ہم نہیں لیں گے. یہ لوگ ڈائریکٹ لیتے ہیں. کیا اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے، یہ ڈائریکٹ لیتے ہیں. اسی طریقے سے ہم بھی ان کی باتوں کو ڈائریکٹ لیں. ہاں تو بھیا میری باتوں کو ڈائریکٹ تم لے لو. میں نے تم سے میرے بھائی پوچھا تھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوئے یا پیر بابا کی عطا سے پیدا ہوئے. تو اس جاہل نے کیا کہا تھا کہ میرے ماں باپ نے صحبت کی اس لیے میں پیدا ہوا. تو میں نے بھی اس کی بات کو ڈائریکٹ ہی بھائی لے لیا ہے. یہ بدعتی چور نہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوا ہے اس کے حساب سے، اور نہ یہ پیر بابا کی عطا سے پیدا ہوا ہے اس کے حساب سے، بلکہ یہ چور، یہ گھامڑ، یہ چندی چور، چندہ چور، یہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ یہ پیدا ہوا ہے ماں باپ کی سیکس کرنے سے. استغفر اللہ. یہ پہلا ایک جاہل بدعتی ملا ہے جو اپنے ماں باپ کے جو راز ہیں، جو ہم بستری کی چھپی ہوئی پوشیدہ باتیں ہیں، وہ اس کو عوام کے سامنے کھول رہا ہے. یہ بے شرم آدمی. ارے ہر آدمی جانتا ہے کہ عورت اور مرد جب شادی کے بعد بھائی وہ حلال طریقے سے وہ صحبت کرتے ہیں تو ان کی اولاد ہوتی ہے. لیکن اس کو کوئی اپنے ماں باپ کا نام لے کے پبلک میں کہنے لگے کہ میرے ماں باپ نے فلاں کیا تو میں ہوا، نعوذ باللہ. یہ تو اپنے ماں باپ کی شان میں توہین کر رہا ہے. تو جو بدعتی چور اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا کیا ہوگا؟ تو جب بھی کوئی بھی میرے بھائی مسلمان اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام نبیوں کو پیدا کیا، آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، تو پیدا کا معنی یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ جنا. ٹھیک ہے، جننا الگ ہوتا ہے. جن کے پیدا کرنا یہ عورتوں اور جانوروں کی میرے بھائی خصلت ہے کہ وہ پیٹ میں پہلے اولاد کو جنتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو جنتا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص جا کے پڑھ لو جاہل آدمی. نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے. پیدا سے مراد کیا کہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاگل آدمی بتا رہا ہے کہ افو خان نے یہ بول دیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو معاذ اللہ کفر کر دیا. ابے پیدا کا معنی وہ میں بتاؤں گا نا، جس کا قول ہے تفسیر اس کی چلے گی. تو کسی اور کی تفسیر کو اپنی عقل سے کر کے کچھ کا کچھ بنا دے گا تو کیا تیرے باپ کا راج چل رہا ہے کیا دین اسلام میں؟ پاگل آدمی. تو اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ ایک نمبر کا جھوٹا مکار ہے. اپنے ماں باپ کو ہو سکتا ہے اس نے پیدا ہونے کے بعد معاذ اللہ کمرے میں جھانک کے اس نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ اس کے ماں باپ جو صحبت ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. نعوذ باللہ.